سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دوستو عزیزو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نجم کی آیت ہے، اس میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے پورے جسم کو اللہ کے لیے جھکا دے، پورا وجود اللہ کے لیے جھکا دے، تو پورے وجود کے اندر سارے اعضاء آ گئے، منہ بھی آ گیا، آنکھ بھی آ گئی، کان بھی آ گئے، پاؤں بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے، دل بھی آ گئے، دماغ بھی آ گئے۔ پورے وجود کو جو اللہ کے لیے جھکا دے تو اس آدمی نے بہت مضبوط حلقہ پکڑ لیا، جس نے اپنے وجود کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا وجود پورے دین میں داخل ہو جائے، پورا وجود، پورا دین۔ آنکھ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرے، زبان کا جو حکم ہے اس کو پورا کرے، ہاتھ پاؤں کا جو حکم ہے اس کو پورا کرے، دل کا جو حکم ہے اس کو پورا کرے۔ تو جس نے پورا دین اپنے پورے وجود میں داخل کر لیا، سر سے لے کر پاؤں تک دین میں داخل ہو گیا، تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا، پکڑ لیا اس نے۔ یعنی جیسے حلقے کے اندر ایک آدمی رسہ ڈال دے تو وہ رسے کو پکڑ لے اور اونچائی پر ہو، بلندی پر ہو تو گرنے سے محفوظ رہتا ہے، وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ جس نے حلقے میں جو رسی اس کو پکڑ لیا ہو، مضبوطی سے تھام لیا ہو، تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو پورے دین کو پکڑ لیتا ہے، پورے وجود، پورا دین اس کے اندر داخل ہو جائے تو وہ بھی ہلاکت اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے، گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی پورا دین پورا اپنے وجود کے اندر داخل کر دے، اللہ پاک مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الناس حالکون الا العالمون والعالمون حالکون الا العاملون والعاملون حالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم، حقوق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی تباہی، آخرت کے اندر بھی تباہی، قبر میں بھی اس کی تباہی۔ لیکن بچے گا کون؟ جو علماء ہوں گے، علماء بچیں گے، علم کی برکت سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، عمل والے بچ جائیں گے۔ جو علم پر عمل کرتے ہیں وہ بچیں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ عمل والے بھی ہلاک ہیں، برباد ہیں، تباہ ہیں، مخلص لوگ بچیں گے، مخلص جن کے عمل میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا، کسی کو دکھاوا مقصد نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مخلصون علی خطر عظیم، مخلص بھی بہت بڑے خطرناک موڑ پہ ہیں۔ مخلص بھی ایسے ہیں، پہلے تو سب کی ہلاکت سنائی کہ عالم بھی ہلاک، عمل والے بچے، عمل والے ہلاک، مخلص بچے، اور مخلص بھی بہت بڑے خطرناک موڑ پہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ سننے کے لیے بیٹھ جائے یا سنانے کے لیے بیٹھ جائے، اس کی نیت عمل کرنے کی نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، توجہ سے بات سن لے، دھیان سے بات سن لے، اور نیت صرف یہ ہو کہ میں سننا برائے سننا نہیں ہے، سننا برائے عمل ہے، مجھے اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور ریا اور دکھلاوا سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک خلوص ہمیں نصیب فرمائے۔
تو اصل بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ غلبے کا ذریعہ ہے، علم ساری چیزوں پہ غلبے کا ذریعہ ہے، اور جہالت جو ہے یہ مغلوبیت کا ذریعہ ہے۔ علم سے غلبہ ہے، علم کی برکت سے غلبہ ہوتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، اس کی وجہ سے غلبہ ہے۔ تو اس لیے جانور جو ہیں بیچارے وہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ان پہ غلبہ ہے انسانوں کا، جانوروں پہ غلبہ ہے۔ اگر جانوروں کے اندر علم اور عقل ہوتی، ان میں علم ہوتا، اگر کوئی بندہ سواری کے لیے بیٹھنا چاہتا تو جانور پہلے یہ کہتا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا کہ میری پیٹھ پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ اگر اس کو علم ہوتا، سمجھ ہوتی، تو انسان سے پہلے یہ سوال کرتا، پھر مصیبت ہو جاتی۔ تو علم کی وجہ سے روشنی ہے، علم کی وجہ سے غلبہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جو روشنی نظر آ رہی، بجلی کے کمکمے نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر یہ علم کی برکت سے، علم کی وجہ سے سارا جہان روشن ہے۔ بجلی کی وجہ سے روشنی نہیں ہے، بلکہ علم کی وجہ سے ہے۔ ایسے علم اللہ نے دیا۔ ایسے ہی علم کی برکت سے افریقہ کے اندر جگہ جگہ انہوں نے جنگل کھودے، پہاڑ کھودے، گہرائی ہزاروں فٹ گہرائی تک پہنچے، تو جگہ جگہ سونا نکل رہا ہے افریقہ کے جنگلات میں، جگہ جگہ سونا۔ تو یہ بھی علم کی وجہ سے ہوا، علم ان کو ہوا، سمجھ ان کو ہوئی کہ کس طریقے سے سونا نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں آلات ایجاد کیے، علم کی برکت سے آلات ایجاد کیے، اور آلوں کی وجہ سے انہیں زمین کی گہرائی میں پہنچے، ہزاروں فٹ جا کے گہرائی میں پہنچے، تو گہرائی میں ان کو سونے کے کان مل گئے، سونا ان کو دستیاب ہو۔ یہ سارے کا سارا علم کی وجہ سے ہوا۔ اور جہالت مغلوبیت کا ذریعہ ہے، جہالت بھی ضروری ہے۔ اگر جاہل لوگ نہ ہوتے تو یہ لیڈر اپنی لیڈری کیسے چمکاتے؟ سارے کے سارے عالم ہوتے، سارے کے سارے سمجھدار ہوتے، تو لیڈر کون ہوتا؟ تو لیڈری بھی چمکتی ہے علم کی برکت سے، جاہلوں پر ان پر لیڈری چمکتی رہتی۔ ہمارے پرانے بوڑھوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، پرانے بوڑھوں نے، ہو سکتا ہے واقعہ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن سمجھانے کے لیے وہ مثال کافی ہے۔ وہ یہ کہ جنگل کا بادشاہ، اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے بچے کو بلایا، اور بچے کو بلا کر کہا، بیٹا انسان سے بچنا، انسان بڑا خطرناک ہے، اس کے قریب نہ آنا، اس سے بچ کے رہنا۔ تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد شیر کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو بیٹا تھا اس کے دل میں ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، میرے والد صاحب نے انسان سے جو روگا کتنا بڑا پتہ نہیں ہوگا جی۔ شیر کا اپنا جو وہ اس کی پیمائش 2 گز ہے، تو اس نے کہا انسان کو 10 گز لمبا ہوگا، کو 20 گز لمبا ہوگا، کو بڑا ہوگا، تبھی تو میرا باپ مجھے اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس کو شوق ہوا بچے کو، وہ انسان کو دیکھنے کے لیے نکلا، تو تھوڑی دور گیا تو اس کو گھوڑا نظر آ گیا۔ اسے اپنے دل میں سوچا کہ یہی انسان ہوگا، اتنا بڑا ہے، یہ تو 6-7 فٹ کا ہے، اتنا بڑا لمبا اور اتنا بڑا چوڑا، تو یہ انسان ہوگا۔ جب وہ گھوڑے کے قریب گیا اس نے کہا تو انسان ہے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں کہا انسان کا نام نہ لو میرے سامنے، انسان نے مجھے قابو کر رکھا ہے، مجھے مارتا رہتا ہے، میں دوڑتا رہتا ہوں، مجھے تھوڑا بہت کھلا دیتا ہے، میں اس کے حکم کو چلتا رہتا ہوں، انسان کی بات نہ کرو میرے سامنے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دور آگے گیا، اس کو اونٹ نظر آ گیا، انہوں نے کہا یہ ہوگا انسان۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ اتنا بڑا اونٹ، یہ واقعی انسان ہوگا، اس کا پاؤں کتنا لمبا، اس کی گردن کتنی لمبی، اس کا وجود کتنا بڑا اور کتنا اونچا، یہ انسان ہوگا۔ لیکن جب اس کے قریب جا کے پوچھا تو انسان ہے؟ کہ اللہ توبہ توبہ توبہ، کس کا نام لیا میرے سامنے، بڑا ظالم ہے یار، انسان تو بہت ظالم ہے، اس نے مجھے قابو کر رکھا ہے۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہم 100 اونٹ ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے، اور میں 100 کے 100 اونٹ کو آگے لے جاتا ہے، ایک ہی چھوٹا بچہ
تو نے کہا ہے انسان بڑا کتنا لمبا چوڑا ہوگا انسان، جو اونٹ بھی اس سے ڈر رہا ہے، گھوڑا بھی اس سے ڈر رہا ہے۔ آگے گیا اس کو ہاتھی نظر آ گیا، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ انسان ہے۔ وہ ہاتھی کے سامنے کے کہتا جی آپ انسان ہیں؟ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، انسان کا نام لو، انسان نے مجھے بھی قابو کر رکھا ہے، انسان کا نام نہ لو۔ تو پھر وہ ڈرنے لگا کہ ہیں انسان تو اتنا بڑا، ہاتھی بھی ڈر رہا ہے، اونٹ بھی ڈر رہا ہے، گھوڑا بھی ڈر رہا ہے، وہ تو بڑے قد و قامت کا ہوگا، 10-20 فٹ لمبا ہوگا، وہ تو بڑا ڈیل ڈول کا مالک ہوگا، وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اچانک وہ ایک گاؤں آیا، گاؤں کے اندر داخلے چھوٹا بچہ 10 سال کا 11 سال کا بچہ ایک شتیر کو چیر رہا تھا۔ شتیر کو چیر کر کے تھوڑے آدھا اس نے چیرا تھا، آدھا رہ گیا تھا، اور اندر اس کے کھونٹی ڈال دی تھی، کھونٹی ڈال دی تاکہ وہ نیچے سرک کے وہ میرا یہ پھٹن جو ہے پھر برابر نہ ہو جائے۔ تو پھر پہلے تو اس نے کہا یار تو انسان تم نے دیکھا؟ اس بچے سے کہا، بچے نے کہا میں انسان ہوں۔ پھر وہ ہنسنے لگے کہ ہے میرا باپ تو پاگل تھا، اس سے ڈرتا تھا، یہ چھوٹا بچہ 2-3 فٹ کا بچہ یہ ڈر، اس سے میرا باپ ڈرتا تھا، باپ تو میرا کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا۔ تو خیر انہوں نے کہا تو ہے، تیرے ایک تھپڑ لگا دو ابھی تیری موت آ جائے گی۔ تو بچہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ ہے یہ کوئی پروگرام لے کے آیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ اس نے پھر کوشش شروع کر دی کہ جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ یہ ہیں، بڑی آپ کے اندر طاقت ہے، بڑے قوت کے مالک ہیں، بڑی طاقت کے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ بچے نے کہا جان بچانی تو ضروری ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ میں شتیر چیر رہا ہوں تو یہ کھوٹی مجھ سے نکلتی ہے، آپ دونوں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں، وہ چیر کن جو پھٹن ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں، ڈالیں گے تو میں کھوٹی نکال دوں گا، میرا کام ہو جائے گا، آپ تو بڑے طاقت کے مالک ہیں، بڑے قوت کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل میں کروں گا۔ چنانچہ اس نے پھٹن کے اندر ہاتھ ڈالا، جب اس نے دونوں ہاتھ ڈال دیے پکڑنے کے لیے تو اس بچے نے کھوٹی نکال دی، اس کے ہاتھ درمیان میں پھنس گئے جی۔ اب وہ بڑا چیختا رہا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ بچے نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا دیکھا اپنے انسان کو، دیکھا انسان کو۔ تو بچے نے بھی قابو کا، علم اور عقل کی وجہ سے قابو کیا ہے، تو علم غلبے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال بڑوں نے اس لیے کہانی سنائی تھی کہ بڑوں کی بات کو مانا کرتے ہیں، بڑوں کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بڑوں کی بات اچھی ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، بڑے لوگ جو نصیحت کریں نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ علم جو ہے وہ غلبے کا ذریعہ ہے اور جہالت مغلوبیت کا ذریعہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب امام الانبیاء 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آسمانوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ تو وہ قبلہ جو ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو قبلہ ہے جس کے اندر بیت المعمور، یہ خانہ کعبہ بالکل سیدھ کے اندر ہے، جہاں پر ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے۔ 6 آسمان پر بھی ہے، 5ویں آسمان پر بھی ہے، 4تھے آسمان میں بھی ہے، 3رے میں بھی، 2سرے میں بھی، پہلے میں بھی، اور اسی طریقے زمین کے اندر بھی قبلہ ہے، زمین کے پہلی زمین کے نیچے بھی، دوسری زمین کے نیچے بھی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں زمین کے نیچے بھی قبلہ ہے، اسی قبلے کی سیدھ کے اندر ہیں۔ تو نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کے عبادت کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنے کثیر تعداد میں اللہ نے فرشتے پیدا کر رکھے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام فرمایا اپنی امت کو پیغام دے دو، اپنی امت کو آپ میرے پیغام دیں۔ وہ پیغام یہ ہے
کہ جنت خالی جگہ ہے ساری، جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اگر اس کے اندر آپ نے درخت لگوانے ہیں، محل بنوانے ہیں، کوٹھی بنوانے ہیں، نہریں بنوانی ہیں تو آپ کے علم و عمل سے بنیں گے وہ چیز۔ جنت ویسے تو چٹیل میدان میں کچھ چیز نہیں بنی ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ نے بنائی نہیں، جتنا تم علم و عمل کرتے رہو گے، پڑھتے رہو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی منور ہوگی، آخرت بھی منور ہوگی، اور تمہارے عمل کی وجہ سے جنت کی چیزیں ساری بنے گی۔ جنت کی حوریں بھی عمل سے بنے گی، جنت کے درخت بھی عمل سے بنیں گے، جنت کے مکان بھی عمل سے بنیں گے، جنت کی ساری نعمتیں عمل کی برکت سے بنیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ علم والے بچیں گے، سارا جہان ہلاک ہوگا، علم والے بچیں گے، اور وہ فرمایا کہ علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، مخلص لوگ بچیں گے، عمل والے بچیں گے، اور عمل والے بھی ہلاک ہوں گے، مخلص بچیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل میں اخلاص ضروری ہے، عمل کے اندر اخلاص، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے بارے میں مجھے شرک کا خوف نہیں، مجھے ریا دکھلاوے کا بہت زیادہ خوف ہے۔ ان کے اندر دکھلاوا آ جائے گا۔ خیرات کرنا ہوگا تو خیرات تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، ایسی خیرات دو۔ ہمارے جو اکابر تھے، بڑے حضرات تھے، اساتذہ کرام جو تھے نا، وہ دیکھتے تھے محلے میں کون سا غریب ہے، کون سا یتیم مسکین غریب جو حقدار ہے، چپکے سے جا کے اس کو پیسے پکڑا دیا کرتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہماری خیرات یہ ہوتا ہے، ہم دیگیں پکاتے ہیں، دیگیں پکانے سے جی بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ، بڑی دیگ پکا رکھی ہے۔ اس کا فائدہ کون نہیں ہوگا، تم تو خوش ہو جاؤ گے، لوگ خوش ہو، لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا۔ دکھلاوے سے اللہ ناراض ہوتے، خوش نہیں ہوتے، صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ بہت بڑا عمل بھی اخلاص کے بغیر بیکار ہے، نماز بھی بیکار، حج بھی بیکار، عمرہ بھی بیکار، صدقہ بھی بیکار، سارا کچھ بیکار ہے جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک کہ نیت یہ نہیں ہوگی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن 3 آدمی کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ 3 آدمی، پہلے علماء بلائے جائیں گے، علماء سے کہیں گے کہ اللہ پاک کہیں گے کیا لے کے آئے ہو، کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ پاک ہم نے علم پڑھا، علم سیکھا، اپنے علم سکھایا، لوگوں کو ہم نے بڑا علم پڑھایا، بڑا علم سکھایا، قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، سب کچھ ہم نے پڑھایا، ہم نے سارا کچھ کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جھوٹ بولتے، تم نے علم اس لیے پڑھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، واہ 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 واہ، بڑے عالم ہیں جی، بڑے عالم ہیں جی۔ لوگوں نے تجھے کہنا شروع کر دیا واقعی بڑا عالم ہے، لیکن میری رضا کے لیے تم نے علم نہیں پڑھا تھا۔ تو فرشتوں کہیں گے اس کو وہ پاؤں کو پکڑ کر الٹے منہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ سب سے پہلے ان کو پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر اللہ پاک سخی کو بلائیں گے، بھی تم نے سخاوت کی ہے، کیا لے کے آئے؟ اسے کہا جی میں نے سخاوت کیا، میں نے بڑا خیرات کیا، میں نے بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، مدرسوں کو دیا، مسجدوں کو دیا، میں نے بڑی خیرات کی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے کہ جھوٹ بولا، تم نے کوئی خیرات نہیں کی ہے، تیری ساری خیرات رد ہے، تم نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو انہیں سخاوت اس لیے کی لوگ تجھے سخی کہیں، سخی لوگوں نے تجھے کہنا شروع کر دیا، لہذا فرشتوں کو اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، وہ بھی جہنم میں گیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ پاک مجاہد کو بلائیں گے، مجاہد سے کہیں گے تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں کافروں سے لڑتا رہا، میں نے بڑے مرد آدمی مارے، بڑے کافر میں نے مارے، بڑے کافر میں نے قتل کیے، اخیر میں شہید ہو گیا۔ اللہ پاک اس کو بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم نے مجاہد اس لیے کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، غازی کہیں تجھے، وہ لوگوں نے کہہ دیا تجھے، لہٰذا وہ میرے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تم نے کام کیا تھا، لہٰذا فرشتوں کو ہم دیتے اس کو پکڑو،
پاؤں سے پکڑ کر الٹے منہ جہنم میں اس کو گرا دو۔ تو دیکھیے کتنے بڑے اعمال ہیں، علم پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا عمل ہے، سخاوت کتنا بڑا عمل ہے، اور جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص نہیں تو بیکار ہے۔ اس کے برعکس چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو لیکن اخلاص ہو، وہ قابل قبول ہے۔ چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص ہو، وہ بڑا عمل ہے، چھوٹا نہیں ہوگا وہ۔ اس کا بھی آپ نے حدیث میں سنا ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہے اس واقعے ہو کہ وہ 3 آدمی تھے مسافر، وہ کہیں جا رہے تھے، سفر کے اندر جا رہے تھے، بیچارے غریب آدمی تھے، کہیں سفر میں کاروبار کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب گھروں سے نکلے 2-3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ان پہ بارش شروع ہو گئی، بہت موسلادھار بارش ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کوئی پناہ لینا چاہیے کہ بارش سے بچنے کے لیے۔ تو یہ غار دیکھا، غار میں داخل ہو گیا، اور غار میں داخل ہونے کے بعد جب اندر داخل بیٹھے تو کافی زوردار بارش ہو رہی تھی اور ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ تو ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان وہ لڑکتے لڑکتے ان کے غار کے منہ پہ آ گئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ بیچارے تینوں بند ہو گئے۔ اب وہ سمجھے جی مرے جی، اب تو مرنا ہی ہے، مرنے کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا، نہ کوئی گزرنے والا نہ کوئی چلنے والا، ظاہر ہے ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ 2-3 وقت کا کھانا ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا 2-3 وقت تو کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور باقی بھی سارے کام ہوں گے، لیکن اب تو بند ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 2-3 دن کے بعد مر جائیں گے۔ مرنے کا پروگرام ہو گیا جی، یقین ہوگا کہ مرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ایک ان میں سے آدمی بولا یار کچھ تدبیر تو کرو اپنے نکلنے کی، کچھ کوشش تو کرو تاکہ غار کے منہ سے نکلے، ہم غار سے نکلیں۔ ان کا تدبیر کیا کریں گے، تدبیر تو کوئی کام نہیں کرے گی یہاں پر۔ انہوں نے کہا تدبیر یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، جو تم نے اپنی زندگی میں خالص عمل کیا گا وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، زندگی میں جو خالص عمل ہے، چھوٹا عمل کیوں نہ ہو لیکن ہو خالص، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ پیش کرو۔ سوچو اپنی زندگی میں تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، سوچو۔ تینوں سوچ میں پڑ گئے، سوچتے 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 ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں میں نے ایک عمل کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ، میں غریب آدمی تھا، محتاج آدمی تھا، میری ایک بکری تھی، صرف میرا گزارا بکری پر ہو رہا تھا، ایک بکری، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، میری والدہ محترمہ بھی تھی، میری والدہ بھی تھی۔ تو میرا اصول یہ تھا کہ بکری کا دودھ دوہتا، دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنی والدہ کو پلاتا، اپنی ماں کو پلاتا، اور ماں کو پلانے کے بعد پھر اس کے بعد بچوں کو پلاتا، اور پھر اس کے بعد میں بیوی کو پلاتا، آخر کے اندر میں خود پیتا جی۔ اگر کوئی بچ گیا تو پی لیتا، نہ بچ گیا تو میرا فاقہ ہوتا جی، کیونکہ ان کے حقوق مقدم ہے، بچوں کے حقوق مقدم ہے، ماں کا حق مقدم ہے، لہٰذا میں اس دن فاقے سے رہتا، کبھی کبھی پی بھی لیتا۔ تو ایک دن چلا گیا میں شام کو بکری کا دودھ دوہنے کے لیے، اسی پہ ہمارا گزارا تھا۔ تو دیر ہو گئی، میں نے دیکھا میری والدہ سو گئی، میری ماں سو گئی ہے، تو میں رات بھر اس کے سرانے، اس کے پاؤں پینتی کی طرف میں کھڑا ہو گیا۔ آدھی رات کے قریب 12 بجے رات کو، 1 بجے رات کو میری ماں کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا، جو بچ گیا میں نے اپنے بچوں کو پلایا، پھر اپنی بیوی کو پلایا، پھر تھوڑا سا بچ گیا میں نے خود پیا۔ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے اگر یہ میں نے عمل کیا ہے، تو اے اللہ اس مصیبت سے میں نجات دے۔ چنانچہ اللہ کی شان دعا کرتے ہی وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، وہ غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا جی۔ وسیلہ پیش کرے بندہ، اپنے اعمال کا پیش کرے، بہتر یہ ہے کہ اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر کے پیش کیا جائے تو اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرماتے۔
اس کے بعد دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ میری چاچا کی لڑکی تھی، اس پہ میں عاشق ہو گیا۔ تو عاشق ہونے کے بعد پھر میں ایک دن مجھے موقع ملا، میں نے اس سے یہ کہا بدکاری کے لیے، برائی کے لیے میں نے اس کو آمادہ کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ 1000 اشرفی لے کے آؤ، پھر اس کے بعد جو مرضی کر لو۔ 1000 اشرفی۔ چنانچہ مجھ پہ عشق کا بھوت سوار تھا تو میں غریب آدمی، لیکن میں نے مزدوری کی، محنت کی رات دن، میں نے 1000 دینار کمائے اور تھیلے کے اندر میں نے اس کو ڈالا، اور ڈال کر کے میں اس لڑکی کے سامنے حاضر ہوا۔ تو میں نے کہا کہ جی دیکھو جی شرط پوری ہو گئی ہے، لہذا آپ اپنی جو ہے وہ مجھے موقع دیں تاکہ میں برائی کر سکوں۔ لیکن اللہ کی شان، اس بچی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے شرط پوری کر دی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، تو بھی اللہ سے ڈر، میری عزت کو خراب نہ کر، اللہ کا خوف کر۔ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتِمَ، اللہ سے ڈر، میرے پردے کو خراب نہ کر۔ چنانچہ جب اس نے اللہ کا نام لیا کہ اللہ سے ڈر، میں نے اللہ کا نام سنتے ہی میرے اندر ڈر غالب آ گیا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تنہائی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں نے ایک اللہ کے ڈر سے میں نے بچی کو چھوڑ دیا، میں نے برائی نہیں کی، اور 1000 دینار کمائے تھے وہ بھی اس کو دے دیے، اور میں چھوڑ کے چل دیا۔ اس نے کہا اے اللہ یہ عمل میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ پاک اس مصیبت کو ہم سے تو ہٹا دے۔ چنانچہ چٹان اور سرک گئی اور ذرا کھل گیا، لیکن ابھی وہ نکلنے کے قابل نہ تھے۔ تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ میں غریب آدمی تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل مسکین غریب آدمی تھا۔ تو ایک آدمی اس نے مجھے 100 روپے بطور امانت کے دیے کہ یہ 100 روپے امانت رکھ لیں، میں سفر کو جا رہا ہوں، میں سفر سے آ کر واپس آپ سے لے لوں گا۔ 100 روپے مجھے دیے بطور امانت کے، لیکن ساتھ اس نے کہا کہ آپ کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، جب میں آ جاؤں گا تو مجھے 100 روپے دے دینا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امانت کوئی سپرد کر دے اور وہ یہ نہ کہے کہ خرچ کرو اس کو، تو اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نوٹ 100 روپے کے دیے تھے، اس کو 100 روپے وہی اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ 100 روپے وہ خرچ نہیں کر سکتا، کسی جگہ لگا نہیں سکتا ہے، اپنے ضروریات پر بھی نہیں لگا سکتا، دوسروں کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ امانت کے پیسے جیسے کہ جیسے تھے ویسے کے ویسے اس کو دینے ضروری ہیں، جو امانت کے پیسے۔ ہاں اگر امانت دار یہ کہہ دے کہ آپ کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، پھر تو بندہ خرچ کر سکتا ہے، ورنہ خرچ نہیں کر سکتا اس۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 100 روپے لیے، اور 100 روپے لے کر کے میں نے ایک بکری خریدی۔ بکری کو میں نے پالنا شروع کر دیا، بکری جو جوان ہو گئی، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور اس سے دودھ کو میں نے بیچنا شروع کر دیا، خود بھی استعمال کرتا، اور دودھ بھی میں بیچتا رہا۔ 2 بکریاں ہو گئی، 3 بکریاں ہو گئی، 4 بکریاں ہو گئی، بڑھتے بڑھتے بکریوں کا غلہ بن گیا، بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد ایک گائے خریدی، گائے خریدنے کے بعد بھی وہ 1 گائے ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، غلہ بن گیا گائے کا۔ پھر میں نے اونٹ خریدے، وہ اونٹ بھی 1 ہو گیا، 2 3 4 5 6 10 12، وہ بھی اونٹ کا غلہ بن گیا۔ اللہ پاک مجھے نفع دیتے رہے، میں کماتا رہا، کھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے جائیداد لینے شروع کر دی، میں نے زمین خریدی، میں نے مربع خریدا، زمین خریدی، جائیداد خریدا، دکانیں خریدی، مکان خریدا، چیزیں خریدی، بہت کچھ میں نے خریدیا۔ لاکھوں روپے کا مال میرے پاس جمع ہو گیا 100 روپے کی برکت سے۔ اللہ کی شان وہ 10-15 سال کے بعد آیا، 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد آیا، انہوں نے کہا میرے 100 روپے واپس کرو، میرے 100 روپے جو اب میں نے آپ کو دیے تھے وہ واپس کریں۔ تو میں نے کہا جی یہ سارا کچھ آپ کے لیے، یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں، یہ گائے بھی آپ کی ہے، اونٹ بھی آپ کی، یہ زمین، یہ مربع میں نے خریدا یہ بھی آپ کا ہے، اور یہ دکانیں، یہ مکان، یہ سارا کچھ جو میں نے خریدا وہ 100 روپے سے خریدا ہے، یہ سارا آپ کا ہے، آپ اس کو لے لیجیے۔
انہوں نے کہا یار مذاق نہ کر، تو مجھے 100 روپے جو میں نے دیے تھے وہ مجھے دے دے۔ تو نیت کھوٹی نہیں ہوئی میری کہ جی یہ تو مانتا نہیں، چلو میں ہی رکھ لوں۔ ہمارے جیسا ہو کہتا چلو نہیں مانتا تو نہ صحیح، ہمارے ہی صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میری چیز نہیں ہے، آپ کی چیز ہے، بطور امانت ہے، یہ امانت کی میں نے حفاظت کی ہے، اس کو میں نے پالا، اس کو میں نے بڑھایا ہے، یہ آپ کی چیز ہے۔ بڑی مشکل کے بعد اس کو یقین ہوا، تو یقین ہونے کے بعد میں نے سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا، اور میں خود پھر خالی فقیر کا فقیر اور بھیک مانگتا پھر میں بن گیا جی، میں غریب ہو گیا۔ تو کہنے لگا اے اللہ یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، مجھے کوئی لالچ نہیں تھی، مجھے کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، کوئی زبردستی بھی نہیں تھی، بڑی خوشی کے ساتھ امانت میں اس کو سپرد کر دیا، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے امانت صاحب امانت کو میں نے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اگر یہ تیرے رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے تو اے اللہ پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس کی برکت سے یہ ہوا کہ پتھر مکمل ہٹ گیا، اور تینوں کے تینوں بحافیت بسلامت واپس باہر نہ گئے۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی ایک طرف تو کتنا بڑا عمل، سخاوت کا عمل، علم پڑھنے پڑھانے کا عمل، اور جہاد کا عمل، حتیٰ کہ شہید ہونے کا عمل بھی وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سارے ضائع ہو گئے، الٹے جہنم کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال تھے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، ماں کی خدمت کرنا، ماں کو دودھ پلانا اللہ کی رضا کے لیے، سب سے پہلے ماں کو پلانا، بچوں کو پلانا، چھوٹا عمل ہے، اس کے ذمہ فرض تھا یہ۔ اور ایسے ہی برائی سے بچنا بھی اس کے ذمہ تھا، فرض تھا، وہ بھی ایک چھوٹا عمل ہے، کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی امانت صاحب امانت سپرد کرنا، یہ بھی انسان کے ذمہ فرض ہے کہ امانت صاحب امانت کو واپس کر دے، لیکن کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ تو جس عمل میں کتنے بڑے اعمال تھے لیکن خلوص نہیں تھا، وہ جہنم کا ذریعہ بن گئے، اور جو عمل چھوٹے تھے لیکن اس کے اندر اخلاص موجود تھا، وہ کتنے بڑے اعمال بن گئے۔ تو بڑے سے بڑا عمل اخلاص کے بغیر بیکار ہے، وہ چھوٹا عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو بڑا عمل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ سارے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، علماء بچیں گے، علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے، عمل والے بچیں گے، اور عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، مخلص بچیں گے۔ لیکن پھر فرمایا کہ مخلص بھی بڑے خطرناک موڑ پر، جو مخلصین ہیں نا وہ بھی خطرناک موڑ پر۔ مخلص کے دل کے اندر یہ اگر آ گیا نا کہ میں عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مخلص کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میں نے اتنے بڑے اعمال کیے، میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے حج کیا، میں نے قربانی کی، میں نے خیرات کیے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میری بخشش ہو جائے گی، اللہ پاک مجھے جنت دیں گے۔ اپنے عمل کو سامنے رکھے، فرمایا نہیں، عمل کو سامنے ہی رکھنا، اللہ کے فضل کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کا فضل بچائے گا، اللہ کی رحمت بچائے گی۔ امام الانبیاء سے بڑھ کے کون عمل والا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کے تو عمل والا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ لن ادخل الجنہ حتی یتغمد اللہ برحمتہ، اللہ پاک مجھے بھی جنت میں داخل اس وقت نہیں کرے گے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہوگی میں جنت میں داخل ہوں گا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اعمال اللہ کے فضل کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اعمال اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ بندہ ہر عمل میں کوشش کرے کہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو، بندے راضی ہوں یا نہ ہو، بندے خوش ہو یا نہ ہو، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عمل سے میری نیت یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو۔ کوشش کریں گے نا بھی اس کی، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا۔